جب ہم خاص طور پر 1 سال سے دیکھتے ہیں جب بھارت نے 5 اگست 2019 کو آرٹیکلز 370 اور 35A کی ایبروگیشن کی، تو اس کے بعد تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے پاکستان کے نقطہ نظر سے ایک اور بنگلہ دیش ہو گیا۔ انفیکٹ ان ساری پیچیدہ باتوں پر بات چیت آج ہم 2 پاکستانی اوریجن کے جرنلسٹ، سوشل اور پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کریں گے اور جاننا چاہیں گے ایک دوسرے سے بھی اور برین اسٹارمنگ کریں گے آپس میں بھی کہ آفٹر آل اس کا فائدہ پاکستان کی غریب عوام کو، پاکستان کو اٹ سیلف کیا ہوا اور کس کو اس کا فائدہ ہے اس ساری کارروائی کا۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں، میرے ساتھ لنڈن سے ویڈیو لنک پر بہت ہی جانی پہچانی ہستی جناب عارف اجاکیہ بھائی جڑے ہوئے ہیں۔ عارف بھائی خوش آمدید۔ Thank you very much for inviting Tahir bhai. I am in the family. بلا شبہ ہم لوگ ہیومن رائٹس کے لیے کام کر رہے ہیں، آپ ہوں، میں ہوں، اور بھی کوئی ہو۔ انفیکٹ ہم پاکستان کے غریب عوام کا بھلا چاہتے ہیں، مگر پاکستان کی جو غریب عوام کے سر پر سوار اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو صرف اور صرف اپنے ذاتی مفادات عزیز ہیں۔ خیر یہ سب باتیں آج ہم اپنے برین اسٹارمنگ میں کریں گے۔ عارف جاکیہ بھائی، 1 سال بعد ہم قریب 1 سال ہو گیا آرٹیکلز 370 اور 35A کو ایبروگیٹ ہوئے، تو وہ جو چورن ہمیں، مجھے، آپ کو اور پوری پاکستان کی عوام کو بیچا جا رہا ہے، ابھی بھی بیچا جا رہا ہے کہ کشمیر لے کر رہیں گے۔ آج بھی میں پاکستان کے وزیر خارجہ کی باتیں سن رہا تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی مسئلہ نہیں، کشمیریوں کو فکر نہیں کرنی چاہیے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم سری نگر روڈ بنا رہے ہیں۔ میں سوچ رہا تھا کیا سری نگر روڈ انفیکٹ یہ اس لیے بنا رہے ہیں کہ اب بھارت کو آسانی ہو سری نگر سے ڈائریکٹ یہاں پہنچنے میں؟ کیا آپ کی فیلنگ ہے آج کے دن؟ سب سے پہلے تمام درشکوں کو السلام علیکم، نمستے اور عید مبارک۔ میں اپنے واپسی کے سفر پہ ہوں۔ میں نے اپنے دیش کو پہچان لیا ہے کہ میری اوریجن کہاں کی ہے۔ میرے یہاں پہ کچھ دوست ہیں ایسٹ افریقہ سے جو 300-400 سال پہلے انڈیا سے ہجرت کر گئے تھے ایسٹ افریقہ، لیکن وہ اپنے آپ کو انڈین اوریجن کہتے ہیں۔ تو میں بینگ این انڈین، میرے پیرنٹس انڈیا میں بورن ہوئے تھے اور صرف 72 سال پہلے ہم نے ہجرت کی تھی، تو میں بھی تو انڈین اوریجن ہوں۔ تو میں اپنے انڈین بھائی بہنوں کی سولیڈریٹی میں آج ویجیٹیرین عید منا رہا ہوں۔ ناؤ کمنگ ٹو دی کشمیر پوائنٹ، دیکھیں کشمیر دال روٹی ہے پاکستان کی فوج کی۔ کشمیر پہ ناجائز قبضہ ہے پاکستان کا، POK اور گلگت بلتستان پہ۔ کشمیر نے انڈیا کے ساتھ ایکسیشن ٹریٹی سائن کی تھی، جس میں نہ صرف یہ کہ ہندو سکھ مہاراج تھے بلکہ شیخ عبداللہ بھی آن بورڈ تھے اور مسلم لیڈرشپ بھی آن بورڈ تھی۔ کشمیر لیگلی انڈیا کا حصہ ہے، یونائٹڈ نیشنز میں بھی انڈیا لے کے گئی تھی، لیکن پاکستان ایک آرٹیفیشیل کنٹری کریٹ کیا گیا تھا جس کو بنانے کے لیے جو آزادی کی آواز اٹھا رہے تھے اس کے اوپر یہی فوج حملے کرتی تھی، یہی فوج ان کو مارتی تھی برطانوی سرکار کے کہنے پہ۔ آج وہ ٹھیکیدار ہو گئے پاکستان کے، لیکن ان کو اپنی ہیجمنی قائم رکھنے کے لیے، پاکستان پہ اپنا کنٹرول قائم رکھنے کے لیے، یہ کشمیر چورن سے بہتر کوئی چورن تھا نہیں۔ یہ کشمیر چورن پہ ہمیں 72 سال سے بیوقوف بنا رہے ہیں۔ اسٹیٹس کو ان کا مقصد تھا اسٹیٹس کو قائم رہے۔ اسٹیٹس کو دال روٹی ہے پاکستان کی فوج کی، فوجی اسٹیبلشمنٹ کی، فوجی بیوروکریسی کی، جو پوری دنیا میں کشمیر کے نام پہ بلینز آف ڈالر لگاتے ہیں، ملینز نہیں بلینز آف ڈالر لگاتے ہیں۔ یہ ایک مہینے کے دورے پہ جب ان کے ڈیلیگیشن آتے ہیں کشمیر کے نام پہ دنیا میں ایک فیک مہم چلانے کے لیے، تو ملینز آف ڈالر تو جنیوا میں ہر 3 مہینے بعد لگا دیتے ہیں۔ یہ ان کی دال روٹی ہے فوج کی اور فوج کی بی ٹیم جو کہ بیوروکریسی، پولیٹیشینز ان کی۔ کشمیر یہ بائی فورس تو لے نہیں سکتے کیونکہ پنجابی فوج کا ریکارڈ رہا ہے، آج سے نہیں 200 سال سے، جب سے ان کو مارشل ریسٹ ڈکلیئر کیا ہے تب سے ان کا ریکارڈ رہا ہے
کہ یہ صرف نہتوں کے سامنے حملہ کر سکتے ہیں. ان کو فلسطین میں بھیج دو. جب جارڈن کی گورنمنٹ حکومت ریکویسٹ کرتی ہے تو یہ نہتے فلسطینیوں کا جینوسائڈ کرتے ہیں, یہ بنگالیوں کا جینوسائڈ کرتے ہیں, یہ خانہ کعبہ میں فائرنگ کرتے ہیں, یہ بلوچوں کا جینوسائڈ کر رہے ہیں, مہاجروں, سندھی, پختون, ان سب کا جینوسائڈ کر رہے ہیں, سویلینز کا. لیکن جب ایک پروفیشنل آرمی انڈیا ان کے سامنے آتی ہے تو یہ 65 میں بھی ہار کے جاتے ہیں, بمشکل لاہور بچا پاتے ہیں, اور 71 میں تو ان کے ساتھ جو ہوا ہے, اگر کوئی غیرت مند قوم ہوتی تو اپنی فوج کو خود ہی لٹکا دیتی. لیکن ان کا پھولوں کے ساتھ استقبال کیا گیا. جب یہ 2 سال بھارت کے پرزنر آف وار کیمپ میں بدترین دن گزارنے کے بعد واپس آئے تو ان کا ہار سے استقبال کیا گیا. ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا. ہسٹری میں ہارنے والی فوج جب واپس اپنے ملک آتی ہے تو عوام جوتے لگاتی ہے. لیکن اس فوج کو ہار پہنایا گیا, کیونکہ بات وہی ہے کہ یہ غلام فوج ہے جنہوں نے پاکستان بنایا ان کی, اور کشمیر کے نام پہ قبضہ جاری و ساری رکھ رہے ہیں. بھارت کے لیڈر شری نریندر مودی جی نے جو ہسٹورک ڈیسیجن لاسٹ 5 اگست کو لیا ہے, نتھنگ بیٹر دین دس فور کشمیر, کیونکہ کشمیر کی ٹوٹل ڈیولپمنٹ رکی ہوئی تھی صرف اس بنیاد پہ کہ بھارت میں اس کے اوپر آرٹیکل 370 لاگو تھا. لیکن اب بھارت کی لیڈرشپ بھی ایک نئی تبدیلی لا رہی ہے, اور مجھے یقین ہے کہ اسی نریندر مودی کے پیریڈ ٹینیور کے اندر ہی پورا کشمیر بھارت کے پاس چلا جائے گا. اس فوج کا اب ڈکلائنیشن ہے اور ان کا وقت پورا ہو چکا ہے, اور ان کو نظر بھی آ رہا ہے. جب ہی یہ پاپا جونز اور ان کے فوجی پوری دنیا میں جو انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ ان کو پاکستان چھوڑ کے بھاگنا ہے, اور ان کو کوئی چائنیز وائنیز نہیں بچا سکے گا, کیونکہ چائنیز کا بھی قبرستان یہ کشمیر بنے گا انشاءاللہ. دیکھیے, آپ نے کہا کہ اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ یہ خود پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے بڑے بڑے لوگ پاکستان سے بھاگنے کی پلاننگ کرتے رہتے ہیں, چونکہ ان کے آلریڈی کینیڈا ہو, امریکہ ہو, یورپ ہو, آسٹریلیا ہو, آلریڈی ان کے پیلسز ہیں, ان کی ساری انویسٹمنٹس یہاں آ چکی ہیں, لیکن عوام کو ڈپرائیو رکھ رہے ہیں بنیادی سہولتوں سے. آپ نے کہا کہ ایبروگیشن آرٹیکل 370 اور 35A کا جو فیصلہ تھا وہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا. میں بھی سمجھتا ہوں بہت بڑا فیصلہ تھا, اور اس کا فائدہ یہ کہ صرف اس کا بھارت کو فائدہ نہیں, عارف اجاکیہ بھائی, پورے ریجن کو فائدہ ہے. اگر پورا ریجن پیس کے موڈ میں آ جائے اور پراکسی ٹیررزم, پراکسی وار ختم ہو جائے, اس کا سب سے بڑا فائدہ پاکستان کو ہے. انفیکٹ کہ وہ جو بلینز اینڈ بلینز ڈالر کشمیر کاز پہ لگا رہے ہیں, جب کہ ان کو پتہ ہے کہ 1 انچ پر بھی وہ قابض نہیں ہو سکتے, عوام کا پیسہ ہے, غریب لوگوں کا پیسہ ہے, وہ ان کی فلاح کے لیے استعمال ہو, تو کیا یہ جو ایبروگیشن آرٹیکل 370 35A کا ختم ہونا ہے, میں تو اس کو پورے ریجن کا فائدہ قرار دیتا ہوں, پاکستان سمیت. کیا اس بات کا احساس کبھی ہو سکتا ہے پاکستان کی اشرافیہ یا انٹلیکچوئلس یا میڈیا یا اسٹیبلشمنٹ کے کسی کارنرز کو؟ میں سمجھتا ہوں پاکستان میں آج تک کوئی فیصلہ عوام کے مفاد میں کیا ہی نہیں گیا. پاکستان میں ہر فیصلہ رولنگ اولیگارکی آف پاکستان جو شروع سے چلی آ رہی ہے, لیڈ بائی آرمی, اس میں پیچھے ججز, میڈیا, پولیٹیشینز, بیوروکریسی, یہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں. ہم لوگ واقف ہیں ان سے. تو آج تک کبھی بھی پاکستان کی عوام کے حق میں ان لوگوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. کشمیر انہوں نے زبردستی قائم اپنی ہیجمنی کے لیے رکھا ہے. اگر آج کشمیر مسئلہ سولو ہو جاتا ہے تو پاکستان کی عوام اور انٹرنیشنل کمیونٹی پاکستان سے پوچھے گی کہ بھائی آپ کیوں آدھے سے زیادہ بجٹ اپنی فوج پہ لگا رہے ہیں, جب آپ کا تو اب کوئی دشمن ہی نہیں ہے. ابھی تک تو آپ نے بھارت کو اپنا دشمن بنا کے کھڑا کیا ہوا ہے تاکہ آپ بجٹ کا لائنس شیئر کھا کے لے جائیں. لیکن جس دن کشمیر کا مسئلہ سولو ہو جاتا ہے تو ان کی یوٹیلیٹی ختم ہو جاتی ہے نا, جو انہوں نے اپنی یوٹیلیٹی پیش کی ہوئی ہے. جبکہ کشمیر کے لیے ان کی کنٹریبیوشن یہ ہے کہ یہ میرے اور آپ کے سیویلین کے بچوں کو مدرسوں میں اور ٹریننگ سینٹروں میں ٹریننگ دے کے انفلٹریٹ کر کے انڈیا میں بھیجتے ہیں, فوج کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں.
جبکہ ہم تو بجٹ ان کو لڑنے کے لیے دیتے ہیں کہ جاؤ بھائی تم جاؤ کشمیر آزاد کراؤ. لیکن یہ بھائی صاحب ہمارے سیویلین کے بچوں کو ٹیررسٹ بنا کے بھیجتے ہیں اور باقی عوام کو ماموں بناتے ہیں. پچھلے سال انہوں نے اعلان کیا 5 اگست کو کہ ہر جمعے کو آدھا گھنٹہ کھڑے رہیں گے. وہ 1-2 جمعے کھڑے رہے, کشمیر آزاد نہ ہو سکا تو بیٹھ گئے. اب انہوں نے شاہ محمود قریشی آج فرما رہے ہیں کہ جو کشمیر ہائی وے ہے اس کا نام ہم 5 اگست سے بدل کے سری نگر ہائی وے رکھیں گے, چونکہ اسی روڈ پہ بیٹھ کے کشمیر جائیں گے. یہ جس طرح اپنے مزار پہ اپنی عوام کو جاہل رکھ کے بیوقوف بنا کے ان کے اوپر رول کر رہا ہے شاہ محمود قریشی, یہ پورے پاکستان کو اس طرح سے کر رہا ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ یہ قوم انہوں نے جو تیار کی ہے, جس کا مظاہرہ ہم نے پرسوں دیکھا پشاور کورٹ میں, جب ایک آدمی کو کورٹ کے اندر ایک دوسرا آدمی جا کے صرف اس لیے مارتا ہے کہ بلاسفیمی کا وہ الزام تھا. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے ممتاز قادری کو دیکھا تھا, وہ ممتاز قادری کے مزار پہ جب لوگ جاتے ہیں غریب لوگ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ زندہ رہتا تو اس کو ایک کمرے کا گھر نصیب نہیں ہونا تھا. کیا شاندار موت مری ہے. تو ہر پاکستانی اب وہ شاندار موت مرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے, کیونکہ اس کو مزار ملے گا, مجاور ملیں گے, اس کے بچوں کو مجاہد کا بچہ, غازی کا بچہ کہتے ہیں. تو یہ ایک ٹرینڈ سیٹ ہوا ہے, یہ ایک جاہل قوم تیار کی ہے انہوں نے ضیاء الحق کے زمانے سے. تو بھائی اب یہی رزلٹ آئے گا. قوم آج بھی پاک فوج زندہ باد کہہ رہی ہے, جبکہ کراچی ڈوبا ہوا ہے. کوئی سیوک فیسلٹی پورے پاکستان میں نہیں, کراچی ہی نہیں لاہور پورا پاکستان ڈوبا ہوا ہے. 2 گھنٹے بارش ہوتی ہے پاکستان ڈوب جاتا ہے. الیکٹریسٹی, صاف پینے کا پانی, صحت کی سہولیات, تعلیم یہ دے نہیں پا رہے. کشمیر کے نام پہ ہم لوگوں کو مسلسل بیوقوف بنا رہے ہیں. اور اس میں جیسا آپ نے کہا کہ اگر یہ مسئلہ سولو ہو جاتا ہے تو پاکستان کے لیے بھی بہت فائدہ ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ لوگ کشمیر کا نہیں سوچتے, پورا 1.5 ارب لوگوں کا ریجن تو ہوسٹیج ہے, لیکن اس میں سب سے زیادہ مظلوم کشمیری ہیں, اور اس میں بھی سب سے زیادہ مظلوم پی او کے لوگ ہیں جو کہ ہوسٹیج ہے, جن کی ڈیموگرافی چینج ہو گئی ہے, جن کو آپ اگر آج چلے جائیں پی او کے میں, جو کہ پارٹ آف جموں ہے نوٹ کشمیر, لیکن آج تک 72 سال سے اس کو پی او کے کہا جاتا ہے, جبکہ جموں والے کہتے ہیں کہ یہ ہمارا جموں ہے. بھائی یہ ہمیں ڈس انفارمیشن, ڈسٹورٹیڈ ہسٹری کے ذریعے کشمیریوں کا جو انہوں نے حال کیا ہے. شلوار قمیض وہاں پہ عام ہے پی او کے میں, پنجابی زبان عام چل رہی ہے, سارے درخت کاٹ کے کھا گئے ہیں یہ جنگلات پی او کے. پوری ڈیموگرافی چینج کر دی اور ڈیولپمنٹ کے نام پہ کچھ بھی نہیں کیا ان کشمیریوں کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب کشمیری بھی جو آکیوپائڈ پاکستان میں ہیں, گلگت بلتستان میں ہیں, وہ رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں سری نگر اور انڈین یونین ٹیریٹری آف کشمیر اینڈ لداخ, وہاں کی ڈیولپمنٹ, وہاں کی چیزیں دیکھ کے یہ لوگ بھی اب امید کرتے ہیں کہ انڈین سرکار جلد ہی ہمیں واپس اپنے ساتھ شامل کر لے گی. دیکھیے, آپ خود پاکستان کی سیاست میں فعال رہے اور آپ نے میئر تک کا عہدہ ایک طرح سے الیکٹ اپنے آپ کو کروانے کے اہل ثابت کیا. آپ اس نظام کو سمجھتے ہیں اور آپ نے اس سیاست میں حصہ عوام کی بہتری کے لیے لیا تھا. یہی اب آپ کی تمنا ہے کہ عوام کی بہتری ہو, امن ہو خطے میں. آپ نے ڈیولپمنٹس کی بات کی کہ جو ڈیولپمنٹس یہاں پاکستان ایڈمنسٹریڈ کشمیر میں ہیں وہ سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں. مجھے خود کشمیری وہاں کے بتاتے ہیں, چاہے حمید بشانی صاحب ہوں یا کوئی اور کشمیری ہوں انڈیپینڈنٹ سوچ رکھنے, بتاتے ہیں کتنا برا حال ہے. میں خود کئی بار جا چکا ہوں پاکستان ایڈمنسٹریڈ کشمیر میں, واقعی بہت سالوں پرانی بات ہے, کوئی اچھا حال نہیں تھا. جبکہ بھارت کی طرف کا جو کشمیر ہے, جو زیادہ بڑی پاپولیشن بھی ہے, جس کا رقبہ بھی بڑا ہے, وہاں میڈیکل کالج بن رہے ہیں, اسکول بن رہے ہیں. کووڈ-19 کے اس زمانے میں دیکھیے کس قدر فیسلٹیز ہیں جموں کشمیر ٹیریٹری میں, لداخ میں. پاکستانی سائڈ کے کشمیر والے تو کہتے ہیں کہ ان کے پاس ہاسپٹلس میں 3 یا 4 وینٹیلیٹرز ہیں. تو اس ساری صورتحال میں آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ بیچارے پاکستان
کے سائڈ والے جو کشمیری ہیں وہ تو یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ کسی طرح سے ہم اسی کشمیر کا حصہ بن جائیں جو یونین ٹیریٹریز کی صورت میں بھارت میں اب ایک نئے نقشے کے ساتھ سامنے آیا ہے. تو اس بات کا امکان کتنا نظر آتا ہے آپ کو؟ دیکھیں امکان تو نظر آ رہا ہے اور مجھے سیریسنس بھی نظر آ رہی ہے انڈین لیڈرشپ کی طرف سے. ایک تو ہوتا ہے کہ ہر آدمی اٹھ کے بیان دے دے جیسے پاکستان میں دے دیے جاتے ہیں کہ ہم لال قلعے پہ جھنڈا لگا دیں گے. یہاں پہ آپ کو بی جے پی کی مین جو لیڈرشپ ہے اس کی طرف سے کبھی کوئی ایسا بے وقوفی کا بیان وغیرہ نہیں ملے گا. وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں نا بڑک مارنا، تو وہ بڑک اور یہ چھوٹے لیول سے تو لوگ کوئی بھی کر لیں، لیکن مین لیڈرشپ جو ہے وہ اس طرح کے بیانات نہیں دیتی. دیکھیں انڈیا کے بھی کئی ایشوز ہیں. انڈیا بھی ایک طرح سے یہ 2014 میں جا کے آزاد ہوا ہے، ورنہ 2014 تک ایک اپیزمنٹ کی پالیسی چل رہی تھی اور ایک ایسی گورنمنٹ چل رہی تھی جس نے بھی انڈیا کی چیزوں کو سیریسلی نہیں کیا. اب یہ گورنمنٹ انٹرنلی بھی بہت ساری چیزیں کر رہی ہے، جیسے کہ ایودھیا کا تھا، ٹرپل طلاق کا مسئلہ تھا، ابھی یہ جو انہوں نے نئی ایجوکیشن پالیسی دی ہے، تو ان کے انٹرنل ایشوز میں بھی یہ لوگ ہیں. اوپر سے کورونا آ گیا تو اس کی وجہ سے کچھ چیزیں ڈیلے ہوئی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انڈین لیڈرشپ نے ایک چیز کا فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ اپنا مقبوضہ علاقہ، چاہے وہ اقصائی چین ہے، چاہے وہ POK ہے یا گلگت بلتستان ہے، یہ واپس حاصل ضرور کریں گے. دیکھیں کل چائنا نے یہ بیان دیا کہ ہم نے گلوان وادی سے وڈرو کر لیا ہے کمپلیٹلی. انڈیا نے ریفیوز کر دیا. انڈیا نے کہا نہیں، تم لوگوں نے وڈرو نہیں کیا ہے، کیونکہ یہ جو چائنا اور انڈیا کا جو LAC ہے وہ پاکستان کے LOC جیسا نہیں ہے. LAC کے درمیان ایک بفر زون ہے. اب وہ چائنا اس بفر زون میں آ کے بیٹھا ہے اور وہاں سے واپس نہیں جا رہا. تو انڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی صاحب یہ تمہارا وڈرول نہیں ہے، کیونکہ ابھی بھی تم اس بفر زون میں ہو، پیچھے جاؤ، کیونکہ یہ بفر زون کو دونوں کلیم کرتے ہیں تو وہ ایمٹی رہتا ہے. تو انڈیا از سیریس. نہرو جی کے زمانے میں تو چائنا کہتا تھا یہاں پہ ہائی وے نہیں بنے گا، تو نہرو جی کہتا تھا اچھا مائی باپ نہیں بنے گا. یہ ہم نے پڑھا ہے. لیکن آج کی لیڈرشپ کہتی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا، یہ ہمارا علاقہ ہے، ہم یہاں پہ ڈیولپمنٹ کریں گے. انہوں نے پل بھی بنائے ہیں وہاں پہ اور اس پورے ریجن میں ڈیولپمنٹ ورک ہو رہا ہے. تو ان کی سیریسنس ہے کشمیر کو لے کے، کیونکہ آفٹر آل کشمیر ان کے سر کا تاج ہے، ہندوستان کے سر کا تاج ہے، اور سر کے تاج کو کوئی بھی نہیں چھوڑے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کی جو کرنٹ لیڈرشپ ہے اس نے آئیڈینٹیفائی کر لیا ایک ایجنڈا انڈیا کے ڈیولپمنٹ کے لیے. طاہر بھائی دیکھیں، ہم ایک عام آدمی بھی بیٹھ کے اسٹڈی کرتا ہے تو وہ یہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یار یہ وہ دیش ہے جو 5000 سال پہلے اتنا ڈیولپ تھا جہاں دنیا میں کہیں ڈیولپمنٹ نہیں تھی. یہ وہ دیش ہے کہ جتنا امیر تھا کہ اس پہ پوری دنیا کی فورسز نے حملے کیے، مسلمانوں نے کیے، انگریزوں نے کیے، فرینچوں نے کیے، پورٹوگیز نے کیے، ڈچ نے کیے، سب نے کیے. جتنی کولونیل پاورز ہیں سب نے اس پہ اٹیک کیا. اس کا پوٹینشیل ہے جس کو ہم آج امریکہ میں دیکھتے ہیں کہ جو انڈین اوریجن کے لوگ ہیں وہ کتنے کی پوزیشن پہ چھائے ہوئے ہیں. ان کا پوٹینشیل ہے. تو ہم بھی آج تک سوچتے ہیں کہ وہ بھارت کیوں سپر پاور نہ بن سکا. اس لیے کہ پاکستان انٹرنیشنل ڈیزائننگ کے تحت بھارت کو آکیوپائڈ رکھا تھا اب تک. اب بھارت اس آکیوپائنگ پالیسی سے نکل گئی ہے. اب بھارت اپنے حساب سے چل رہی ہے کہ جب ہاتھی چلتا ہے تو کتے بھونکتے ہیں، بھارت کہتا ہے بھونکنے دو، ہم اپنا سفر جاری رکھیں گے. تو مودی جی کی کرنٹ لیڈرشپ کے پاس ایک ایجنڈا موجود ہے انڈیا کی بہتری کے لیے، جس میں کشمیر سر فہرست ہے. اور میں سمجھتا ہوں، واپس میں کہوں گا کہ ود ان 4 ایئرز جو باقی ہیں مودی جی کے اس ٹرم کے، کشمیر میں کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا. اور یہ پاکستان کو پتہ ہے، پاکستان کی فوجی اشرافیہ کو پتہ ہے. جب بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے چائنا کے ساتھ مل کے کشمیر پہ بڑا کچھ کر رہے ہیں. یہ انفلٹریشن اتنی بڑھ گئی ہے کشمیر میں، انڈیا میں، کہ روز کی بنیاد پہ پولیس مقابلے اور فوج کے مقابلے ہو رہے ہیں ٹیررسٹوں سے، شوپور میں، ادھر ادھر. تو سچویشن پاکستان کو تو پتہ ہے کہ اگر میں اس وقت نہیں کچھ کروں گا تو میرے ہاتھ سے تو کشمیر بھی جائے گا اور انشاءاللہ پاکستان بھی جائے گا. تو پاکستان فوج تیار بیٹھی ہے لیکن کچھ کر نہیں سکے گی، کیونکہ بھارت اس بار ریزولوشن کے ساتھ آ رہا ہے اور پیور ریزولوشن ہے ان کے پاس. کچھ لوگ عارف بھائی یہ بھی کہتے ہیں
کہ پاکستان کی یہ جو کرنٹ رجیم ہے، اسٹیبلشمنٹ تو بیک پر رہتی ہی ہے ہر رجیم کے، یہ آن بورڈ ہیں، ان کو یہ اندازہ ہے کہ وہ کچھ کر نہیں سکتے، لیکن پبلک کنزمپشن کے لیے وہ بول رہے ہیں۔ انفیکٹ پاکستان کے کشمیر کی جو سب سے زیادہ بات کرنے والے، یا جسے پنجابی میں کہتے ہیں مامے بننے والے، عمران خان کی گورنمنٹ، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں۔ ان کو یہ پتہ ہے کہ جو کشمیر کا کاز اور کشمیر کا ایجنڈا ان کے ہاتھ میں تھا وہ جا چکا ہے۔ انفیکٹ جس طرح نیازی نے بنگلہ دیش بنگالیوں کے حوالے کیا، اسی طرح عمران خان نیازی انفیکٹ کشمیر کو پریکٹیکلی اپنے ہاتھ سے ایک طرح سے چھوڑ چکے ہیں۔ یہ جو ایک کانسیپٹ ہے، اس کو آپ کیسے لیتے ہیں؟ جی بالکل، پاکستان کی جو اشرافیہ ہیں، عمران خان کی تو خیر کوئی حیثیت نہیں، پاکستان کا نیا نام باجکو ہے، کیونکہ اس وقت باجوے رول کر رہے ہیں پاکستان پہ، ہر جگہ باجوہ ہے، ہر چیز باجوہ ہے، اور جہاں جہاں یہ ہیں وہ تباہ ہو رہی ہے، جیسے PIA میں باجواؤں نے تباہ کیا پاکستان کے کئی چیزوں کو۔ تو اصل جو اس وقت رول کر رہا ہے وہ باجوہ اینڈ کو ہے، عمران خان کی کوئی حیثیت نہیں، اور بالکل ان کو پتہ ہے کہ بہت کچھ ہونے جا رہا ہے۔ ایک مثال لے لیں کہ بلوچستان میں بھی آپ دیکھیں کہ اس وقت جو بلوچ اسٹرگل کر رہے ہیں، جو ان کا پورا پاکستان فوج کے ساتھ بڑا مقابلہ ہے۔ دوسرا، افغانستان سائڈ سے پاکستان فوج پھنسی ہوئی ہے۔ آپ نے دیکھا یہ کہ کل چمن بارڈر پہ پاکستان کو افغان فورسز نے بڑا رگیدا ہے، لیکن جواب میں پاکستان نے جو ادھر قندھار پہ حملہ کر کے 50 سے زیادہ افغانی مار دیے ہیں۔ دیٹس سیڈ، لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ یہ فوج ہے نا، یہ سیویلینز کو مارنے میں ہی فخر محسوس کرتی ہے۔ ان کے سینے پہ میڈل ہی دو چیزوں کے ہیں، یا تو یہ ایکڑ جمع کرتے ہیں کہ اتنا ایکڑ یہ زمین میں نے قبضہ کر لی، اتنا ایکڑ یہ زمین قبضہ کر لی، یا تو زمینوں کے ایکڑ قبضہ کرنے پہ ود ان اپنی کنٹری۔ ہسٹری میں یہ ہوتا رہا ہے کہ دوسرے ملکوں پہ جاتی ہیں فوجیں اور ان کی زمین قبضہ کرتی ہے۔ یہ ہماری فوج دنیا کی یونیک بھگوڑا فوج ہے جو اپنے ہی ملک کے ایکڑ اور زمینیں فتح کرتی ہیں، اپنے ہی عوام کو مارتی ہے۔ اس ساری صورتحال میں ان کو یہ پتہ ہے کہ ہم ایک بہت ہی غلط راستے پہ چل پڑے ہیں، خاص طور پہ جب سے یہ چائنا کے ساتھ ملے ہیں تب سے انہوں نے اپنی بربادی کو آواز دے دی ہے۔ اب چیزیں ان کے ہاتھ سے تقریباً نکل گئی ہیں۔ یہ لفاظیاں کر کے اس طرح کے آدھا گھنٹہ کھڑا رہنا ہے سری نگر ہائی وے، اور عمران خان جائے گا، بھائی صاحب UN جنرل اسمبلی میں 15 منٹ کا ٹائم دیا ہے تو 1 گھنٹہ اسپیچ کر کے وہ سمجھتے ہیں اس طرح کشمیر حاصل کر لیں گے یا بچا لیں گے۔ حاصل تو یہ کر نہیں سکتے، لیکن اب یہ جو ان کے پاس ہے وہ بچا لیں گے، تو یہ اب پاکستان بھی بچانا ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ اب پاکستان میں جو مختلف اکائیاں ہیں، مہاجر ہے، سندھی ہے، بلوچ ہے، پختون ہے، ان لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ اس پنجابی فوج کے ساتھ اب ہمارا گزارا نہیں ہے، کیونکہ ہم پہ انگریزوں نے اتنا ظلم نہیں کیا، ہم پہ کسی اور قوم نے اتنا ظلم نہیں کیا جتنا ہماری اس پنجابی مسلم فوج نے کیا ہے۔ تو اب پاکستان میں صرف 2 قومیں رہتی ہیں، پنجابی، نان پنجابی۔ پنجابی کا اس وقت کیا ہے کہ وہ فوج کے ساتھ مل کے اسلام کو یوز کر رہے ہیں، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 1 مہینے میں پنجاب اسمبلی میں جو نئے نئے بل پیش کیے گئے ہیں، یہ اسلام کو یوز کر کے پنجابی آگے بڑھ رہا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ ہم انتظار میں ہیں کہ کب انٹرنیشنل فورسز کا بھی صبر کا پیمانہ لبریز ہو، کیونکہ پاکستان کی ایکٹیویٹیز، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ بلیک لائفز میٹرز میں امریکہ میں پولیس کی گاڑی میں ایک پاکستانی لڑکی نے بم پھینکا۔ تو یہ پوری دنیا میں آپ جہاں بھی ٹیررزم کا کوئی واقعہ ہوگا، ٹیررسٹ کی دم اٹھائیں گے تو پیچھے ٹھپا لگا ہوا ہے میڈ ان پاکستان کا۔ یہ اب کب تک انٹرنیشنل کمیونٹی اس کو ٹالریٹ کرتی ہے یہ دیکھنا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں، حالانکہ میرا کوئی تجربہ اتنا نہیں ہے، لیکن میری جو پولیٹیکل لائف ہے اس میں میرا جو تجربہ ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ 2-3 سال سے زیادہ پاکستان فوج کھینچ نہیں سکتی اپنے کنٹرول کو۔ دیکھیے، جب پچھلے سال ایبروگیشن آرٹیکل 370-35A ہوا تو یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس کو بھارتی بھی خواب سمجھتے تھے۔
وہ بھی سوچتے تھے کہ یہ ممکن نہیں ہے، چونکہ جو گزشتہ 71-72 سال بھارت کی ہسٹری کا رہا اس میں ایسا ممکن ہی نہیں ہو سکا. وہ اپیزمنٹ کی سیاست، ڈرنے کی پالیسیاں اور عجیب و غریب صورتیں. اب یہ ہو گیا. ہونے کے بعد یہ خدشہ تھا کہ بہت بڑا سپل اوور ہوگا، کشمیر میں بلوے ہوں گے، فسادات ہوں گے، رائٹس ہوں گے. بھارت نے احتیاط کے پیش نظر پارشل لاک ڈاؤن بھی کیا، پارشل کرفیو بھی لگایا، دفعہ 144 بھی نافذ کی، لیکن پریکٹیکلی کوئی سپل اوور نہیں ہوا. اس سے یہ پتہ چل گیا کہ جو کشمیری کشمیر میں رہتے ہیں، جموں کشمیر اور لداخ میں، ان کو تو ٹیررزم سے کوئی مطلب ہی نہیں. وہ تو پیچھے سے ایک کاروباری کام تھا، ایک پائپ لائن تھی، پیسہ آتا تھا اور اس پیسے کے چکر میں کچھ ٹیررسٹ گروپس وہاں پر بھی بیٹھے ہوئے تھے، جموں کشمیر خاص طور وادی میں، وہ اپنا کاروبار چلاتے تھے. جب بھارت نے ول بنا لی، شکنجہ کسا، تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ عام کشمیری تو اس کھیل میں ہے ہی نہیں. تو وہ ایک طرح سے لاک ڈاؤن میں کہتا ہوں جو شروع کا تھا، وہ ٹیررزم کا لاک ڈاؤن تھا یا ٹیررزم کے وائرس کا لاک ڈاؤن تھا. وہ چلتے چلتے عمل کووڈ-19 کا جو پوری دنیا میں لاک ڈاؤن کی صورتحال بنی، وہ کشمیر میں بھی آئی نظر، اور وہ کووڈ-19 کا وائرس آیا. دونوں وائرس باہر سے آئے تھے. لیکن یہ اندازہ ہو گیا کہ کشمیری ریزیلینٹ قوم ہے اور وہ اپنی کشمیری ایڈمنسٹریشن اور بھارتی سرکار کے ساتھ مل کر ان دونوں وائرس کو بھگانا چاہتے ہیں. یہ صورتحال مجھے نظر آتی ہے. کیا آپ کو بھی کچھ ایسی ہی صورتحال نظر آتی ہے؟ دیکھیں، آپ بالکل، آپ کا تجزیہ درست ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کشمیر کے نام پہ جو سیاست کرتے ہیں، چاہے وہ انڈیا میں ہوں یا پاکستان میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ مودی سرکار نے چونکہ شکنجہ سخت کیا تھا، 144 لگایا تھا، یہ وہ، اس لیے کشمیر باہر نہیں نکلا، ورنہ نکلتا. میں اس کو اس لیے نیگیٹ کرتا ہوں کہ وہ ایرانی لیڈر سلیمانی جب مرا تھا، اس کو امریکہ نے مارا تھا ایک میزائل کے ذریعے، تو سری نگر میں اور کشمیر میں کوئی 25,000 آدمیوں نے مظاہرہ کیا تھا اسی لاک ڈاؤن میں، اس میں. تو اگر ان کو بھارت سرکار کا یہ 370 کا ایبروگیشن پسند نہ آیا ہوتا تو یہ بالکل نکلتے. جب وہ ایک ایرانی کے لیے مظاہرہ کر سکتے ہیں تو، لیکن ایسا کوئی مظاہرہ نہیں ہوا. آئی ایگری ٹوٹلی وتھ یو کہ کشمیری کو پتہ ہے کہ اس کا فیوچر انڈیا کے ساتھ اچھا ہے. اور بالکل آپ کے اس اسٹیٹمنٹ سے میں ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں. کشمیر میں جو ویلی ہے، جو انڈیا کا کشمیر ہے، یونین ٹیریٹری، اس میں ایک بڑا مسئلہ ہے کہ کچھ سلیپر سیلز تو ہیں، کیونکہ آفٹر آل پاکستان کی یہ 31 سال کی انویسٹمنٹ ہے، ادھر سلیپر سیلز ہیں. ایک کشمیری پنڈت اجے پنڈت کو ابھی مار دیا انہوں نے. وہ بیچارہ وہاں پہ ایک ٹیچر تھا اور ایک آخری پنڈت رہ گیا تھا وہاں پہ. ہمیں پتہ ہے کہ کشمیر کے اصل ریسیڈنٹس تو کشمیری پنڈت ہیں جو کہ صدیوں سے وہاں رہ رہے ہیں. باقی جو ہیں سید علی گیلانی، اگر وہ کشمیر کے ٹھیکیدار بنتے ہیں تو سید کا مطلب تو ہوتا ہے وہ آل رسول سے. آل رسول انڈین اوریجن ہو ہی نہیں سکتا. آل رسول مینز عرب نسل سے. تو یہ کشمیر کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. اصل کشمیر کے ٹھیکیدار تو کشمیری پنڈت ہیں. ان کا آخری بندہ ادھر مار دیا انہوں نے. اس کے علاوہ ایک شیخ وسیم باری، بی جے پی کا مسلمان لیڈر کشمیری ادھر لوکل، اس کو مار دیا. تو وہاں پہ ہیں جو سلیپر سیلز آئی ایس آئی کے اشارے پہ کام کرتے ہیں. اور اب جب انہوں نے ریلیکسیشن دیا ہے تو کچھ ڈڈو جو برساتی مینڈک ہوتے ہیں وہ نکلے ہیں، جن کا ساری زندگی کشمیر کے اوپر ٹھیکیداری رہی ہے ڈائناسٹیز کی، جیسے کہ عبداللہ ڈائناسٹی ہے. ان کا بیٹا بڑا چین پیں کر رہا ہے کیونکہ اب ان کی چودراہٹ ختم ہو رہی ہے. باپ دادا کے زمانے سے کشمیر کو لوٹ رہے تھے، کھا پی رہے تھے. انہوں نے کشمیر کو دیا کیا ہے؟ کوئی یہ تو بتا دے کہ آج یہ ٹسوے باہر ہیں. ایک اور کشمیر کی چیف منسٹر ہوتی تھیں مفتی محبوبہ، ان کی بیٹی یہاں پہ یورپ میں لیکچر دیتی ہے کہ انڈیا کے اوپر امبارگو لگاؤ اور انڈیا کو روکو اور انڈیا کو یہ کرو. تو یہ کشمیریوں کی آواز نہیں ہے، یہ آئی ایس آئی کی آواز ہے. یہ پاکستان پیڈ آوازیں ہیں جو تھوڑی بہت رہ گئی ہیں، ورنہ میجورٹی آف کشمیری اور ڈوگراز آف جموں اور گلگتی، لداخی، بلتستانی، ان کو پتہ ہے کہ ان کا فیوچر انڈیا کے ساتھ اٹیچڈ ہے.
نہ یہ آزاد رہ کے اپنے لیے کوئی بیٹر فیوچر لے سکتے ہیں. اور پاکستان کے ساتھ تو انہوں نے دیکھ ہی لیا کہ پاکستان اپنی قوموں کے ساتھ کیا کر رہا ہے اور کشمیریوں کے ساتھ جو ان کے پاس کشمیر ہے اس میں کیا کر رہا ہے. تو پاکستان سے تو آپ کسی قسم کی امید رکھ نہیں سکتے. تو آپ کا 100% آئی ایگری کہ کشمیریز آر ہیپی کہ آرٹیکل 370 گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے بڑے پروجیکٹس ادھر ہوں گے, امپلائمنٹ آئے گی, ڈیولپمنٹ ہوگا اور انفراسٹرکچرل ڈیولپمنٹ بھی ہوگا. یہ کشمیریوں کی سوچ ہے. آئی ٹوٹلی ایگری وتھ یو. اور آپ نے کہا کہ اصل جو امپورٹنٹ مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو کشمیری ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا فیوچر بھارت کے ساتھ ہے اور وہ بھارت کا حصہ ہیں. بڑی اہم بات ہے کہ کشمیر جو ہے بنیادی طور پر وہ بھارت کا ہی ہمیشہ سے حصہ رہا. اور اس کے علاوہ جو ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو وہاں پر مسلم بیک گراؤنڈ کی طرح, آپ کی طرح, میری طرح کے لوگ ہیں, ہم سب مسلم فیتھ کے اعتبار سے ہیں, ہم سب بھارتی ہیں. آپ نے پیچھے اپنی شناخت بتائی کہ آپ بھارتی سمجھتے ہیں. میں بھی, مجھ سے کو پوچھتا تم کون ہو تو میں کہتا ہوں آئی ایم اے کینیڈین پنجابی آف انڈین ہیریٹیج بورن ان پاکستان. چونکہ اس وقت ہر شخص دنیا میں کئی آئی ڈیز ساتھ لے کر چلتا ہے. آپ یورپ میں رہتے ہیں, کسی کوئی جرمن ملے گا وہ کہے گا کہ آئی ایم کیتھولک جرمن اینڈ یورپین ایز ویل. تو ایک ہی وقت میں بہت ساری آئی ڈیز ہوتی ہیں, لیکن کوئی جرمن یہ کہے کہ وہ یورپین نہیں ہے تو وہ جھوٹ بولے گا نا اپنے بارے میں. اسی طرح کوئی بنگالی, کوئی پاکستانی, شری لنکن, ایون نیپالی یہ کہے کہ وہ بھارتی نہیں ہے اپنے اوریجن میں, اپنی ہیریٹیج میں, تو وہ جھوٹ بولے گا. اگر یہ سمجھ آ جائے بات تو یہ تو پھر مسئلہ کشمیر تو رہنا ہی نہیں چاہیے تھا. میں یہاں پہ عارف بھائی وہ ایک انڈونیشیا کے ایک مسلمان منسٹر کی بات بتاتا ہوں. ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے نوٹوں پہ یہ بھگوان کی پکچر کیوں ہے, تو انہوں نے کہا کہ ہم نے مذہب بدلا ہے, اپنے باپ دادا تو نہیں بدلے نا. بڑی بات ہے واقعی. ٹھیک ہے نا جی. تو مطلب ہماری اوریجن, ہمارے باپ دادا تو ہمارے بھارتی ہیں. چونکہ ہندو جو ہے وہ سویلائزیشن, وہ صرف مذہب کا نام نہیں ہے, وہ ایک سویلائزیشن کا نام ہے. اس میں تو اتنی لچک ہے, اس میں کرسچنز, مسلم سارے اس میں سما سکتے ہیں اور سموئے ہوئے ہیں. تو یہ جو میسج ہے یہ کشمیریوں کو تو پتہ ہے بیکاز وہ رہ رہے ہیں. آپ اور میں تو, ہمیں تو ابھی 20-30 سال سے اس بات کی سمجھ آئی نا, لیکن وہ تو رہ رہے ہیں. مگر پاکستان کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آتی؟ یہ کیوں اپنے وسائل برباد کرتا رہا, ایک ایسی انویسٹمنٹ کرتا رہا جو بالکل بیکار کی ہے. اور اگر یہ بھارت کے ساتھ امن کے ساتھ رہتا تو ابھی یہ جو پاکستان جگہ جگہ سے $2 بلین مانگ رہا ہے, ان کی جیب میں $200 بلین ہوتے. بھارت کی طرف سے ٹورزم اتنی آ جانی تھی پاکستان کو, جو اتنی مقدس جگہیں ہیں بھارتیوں کی, پاکستان انہی کا حصہ ہے, لیکن وہ بھی انہوں نے گرا دی, برباد کر دی. تو یہ میں آخر میں جو ہم 2 باتیں کریں گے, یہ بھی آپ کی رائے لینا چاہتا ہوں. یہ بات کیوں سمجھ نہیں آتی, کامن سینس والی بات؟ نہیں, بالکل سمجھ میں آتی ہے ان کو. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان ایک آرٹیفیشل کنٹری ہے. اب ایک آرٹیفیشل کرافٹڈ کنٹری اگر بنایا جاتا ہے تو وہ بنانے والی جو پاورز ہیں وہ ایک دن کے لیے تو انہوں نے نہیں بنایا, کوئی ایک مقصد تھا. مقصد یہ تھا کہ بھارت کے پوٹینشیل کو روکنے کے لیے اس کو آکیوپائی رکھنا تھا. تو اس کو آکیوپائڈ رکھنے کے لیے یہ پاکستان کی فوج یہ انویسٹمنٹ یہاں پہ کرتی ہے تاکہ بھارت میں چیزیں اس طرح چلائی جاتی رہیں. اب مسئلہ اس میں اصل یہ آتا ہے کہ دیکھیں, ہم لوگ سب آفٹر آل انڈین اوریجن کے ہیں. یہ چیز ہم سمجھ جائیں تو بڑی اچھی بات ہوگی. لیکن بدقسمتی سے میں پاکستان کی رولنگ اولیگارکی کا تو شکوہ ہی نہیں کرتا نا کہ یہ تو اوپریسرز ہیں, ان کا تو مقصد ہی اوپریشن ہے, اس کے اوپر نہیں ہے. لیکن عام آدمی بھی آج اپنے آباء و اجداد کی شکل میں ارطغرل کو دیکھ رہا ہے, محمد بن قاسم کو دیکھ رہا ہے, محمود غزنوی کو دیکھ رہا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ محمود غزنوی اور محمد بن قاسم جب یہ ویسٹ سے اٹھ کے گھوڑوں پہ بیٹھ کے یہ ڈاکوؤں کا ٹولہ جب آتا تھا تو سب سے پہلے کون سے علاقے روندتا تھا؟ یہ سب سے پہلے سندھ اور پنجاب کو روند کے پھر آگے بڑھتے تھے. یہ سندھ اور پنجاب کی ہماری ماؤں بیٹیوں کو غلام بنا کے 20-20, 40-40 ہزار غلام عورتیں اور مرد لے کے جاتے رہے. ان کو ہمارا ہیرو بنا کے پیش کیا گیا, ایک ڈسٹورٹڈ آرٹیفیشل آئیڈینٹی بتا رہے ہیں.
جبکہ آئی ایم پراؤڈ آف مائی آئیڈینٹی کہ میں گجرات کے مقدس علاقے سے پیدا ہوا ہوں. ٹھیک ہے میری پیدائش کراچی کی ہے، لیکن میرے ماں باپ دونوں گجرات میں پیدا ہوئے ہیں، اور اس سے پہلے صدیوں سے، ہزاروں سال سے ہماری آباء و اجداد وہیں رہتے تھے. تو ہم تو انڈین اوریجن کے ہیں، اور یہ پاکستانیوں کو بھی سمجھنا ہوگا. آپ نے ابھی کہا کہ اگر انڈیا کے ساتھ تعلقات اچھے ہوتے تو $200 بلین جیب میں پڑے ہوتے. میں آپ کو معمولی سی مثال دیتا ہوں کہ پاکستان کا ایک اداکار ہے جاوید شیخ، وہ اگر 2 کروڑ روپے کی فلم بناتا ہے، اس پہ 2.5 کروڑ روپے کا پروفٹ، مطلب 50 لاکھ کا پروفٹ ہوتا ہے، اور بس. اگر پاکستان انڈیا کامن مارکیٹ ہو، میں نہیں کہہ رہا اکھنڈ بھارت، وہ تو ممکن ہی نہیں نا، میں کہہ رہا ہوں کامن مارکیٹ کہ آپ فری ٹریڈ کریں، سب کچھ کریں، تو وہی جاوید شیخ 100 کروڑ روپے کی فلم بنائے گا اور اس پہ 100 کروڑ روپے پروفٹ کمائے گا. اتنی بڑی مارکیٹ پاکستانیوں کے بغل میں موجود ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں، ہندو دنیا کی سب سے ٹالرنٹ قوم ہے، ورنہ مسلمانوں نے تو جو حال کیا ہائیا صوفیہ کا آپ دیکھ لیں. یہ اگر ہندو کرنے پہ آ جائے تو 4000 مسجدیں تو ایک دن میں گرا دیں گے یہ، اور اس کو مندر بنا دیں گے. یہ دنیا کی سب سے ٹالرنٹ قوم ہے، یہ آپ کو ہمیشہ ویلکم کرتے ہیں. انہوں نے وسیم اکرم کو، راحت فتح علی خان کو، سب کو انہوں نے ہمیشہ ویلکم کیا، موقع دیے. لیکن ہم اس موقع کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں نا، تو یہ غلط ہے. بیسٹ وے پاکستان کے لیے یہی ہے کہ انڈیا کے سب سے پہلے ڈسممبر کریں آرمی کو. دنیا میں امن لانے کا واحد ذریعہ ہے پاکستان کی آرمی کو ڈسممبر کریں. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں وار کرائم کے طور پہ پاکستان کے وہ جنرل جو آسٹریلیا، کینیڈا، امریکہ میں رہ رہے ہیں، ان کو اٹھا کے ہیگ میں لائیں، ہالینڈ میں، اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ان کے اوپر وار کرائم کا کیس کیا جائے، اور پاکستان کی آرمی کو ڈسممبر کیا جائے. اور پاکستان انڈیا کا چھوٹا بھائی ہے، چھوٹا بھائی بن کے رہے، باپ بننے کی کوشش نہ کرے. تو انڈیا پاکستان کو اتنا نوازے گا کہ آپ کے تصور سے زیادہ ہوگا. لیکن پہلے انڈیا کو اپنا بڑا بھائی مانے. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے میرے ماں باپ، میں بڑا ہوتا ہوں، میرے بچے ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں امی مجھے الگ گھر چاہیے. امی نے کہا یہ لو بیٹا تمہارا الگ گھر. اب میں الگ گھر میں بیٹھ کے روز نئے نئے گنڈے پالوں اور ان کو اپنے ماں باپ کے گھر پہ حملے کرنے کے لیے بھیجوں، تو یار یہ غلط ہے. میں اپنی حیثیت کو جانوں کہ میرے ماں باپ ہیں، وہ میں ان کے گھر کو بھی آباد رکھوں، خوش رکھوں، اور اپنے گھر کو. لیکن بے غیرتی پہ آ گئی ہے پاکستان کی فوج، اور ان بے غیرتوں کا اب ایک ہی حل ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ان کے اوپر وار کرائمز کے کیس کر کے آپ ان کو لٹکائیں گے، تب جا کے دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں کرے گا. پھر آپ نے 3-4 بڑی انٹرسٹنگ باتیں کی. ایک تو آپ نے کہا کہ اکھنڈ بھارت کی بات نہیں کرتے. میں اکھنڈ بھارت کی ٹرمینالوجی کو بھی نیگیٹو نہیں دیکھتا. میں اس کو جیسے یورپین یونین ہے نا اس طرح دیکھتا ہوں کہ بھئی بنگلہ دیش ہے، پاکستان ہے، ایون افغانستان ہے، نیپال ہے، بھوٹان ہے، شری لنکا ہے، یہ سب اکھنڈ بھارت کا اس طرح حصہ ہیں جیسے یورپین یونین کا حصہ ہیں. سب کی سوورینٹی ہے. لیکن اس سوورینٹی میں ہم یورپین یونین کا ماڈل دیکھتے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم تک جرمن فرانسیسیوں سے لڑتے رہے، ہر ایک کی دوسرے سے لڑائی ہوتی رہی. انہوں نے سبق سیکھا، انہوں نے کہا کہ نہیں، اب ہم نے ایک یونین بن کے رہنا ہے، لڑنا نہیں ہے، سوورینٹی بھی اپنی برقرار رکھنی ہے. تو وہ ماڈل بہت بڑھیا طریقے سے چل رہا ہے. تو اکھنڈ بھارت اگر اس ماڈل پہ چلے تو بہت ہی عمدہ بات ہے، لیکن بدقسمتی سے ایسا ہے نہیں. دوسری طرف آپ نے کہا کہ پاکستان آرمی کے جو جرنیل ہیں، جو خاص طور پر وہ نسلیں جو ملوث ہیں بھارت کے ساتھ جنگوں میں، اور اس سے زیادہ بنگالیوں کے ساتھ ظلم و ستم میں ان کے، اور پھر یہ بلوچ ہیں، پشتون ہیں، مہاجر ہیں، سندھی ہیں، ان کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے، تو ان سب کا جو کرمنل کورٹس میں ہو. چلیے میں سمجھتا ہوں یہ تو بہت بڑی بات آپ کر رہے ہیں، بہت بڑا مطالبہ کر رہے ہیں. اگر یہ اپنا رویہ ہی بدل لیں اپنے ہی مفاد کی خاطر، اپنے ہی سروائیول کی خاطر، کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اب ان کا اپنا سروائیول اس طرح کی بولنگ میں نہیں، تو شاید تب بھی بہتری آ جائے، اتنے بڑے لیول پہ نہ بھی جائیں. خیر یہ تو آپ نے بات کی، بات سے بات ہماری چل رہی ہے. عارف جاکیہ بھائی، آج ہم خاص طور پر بات چیت کر رہے ہیں کشمیر کے 1 سال آرٹیکلز 35A اور 370 کی ایبروگیشن کے بعد، اور اس میں ظاہر ہے جو باتیں آپ میں اور بھی کر رہے ہیں وہ جڑی ہوئی ہیں.
اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ کشمیر پروگریس کر رہا ہے، جموں کشمیر ہو، لداخ ہو، سڑکیں بن رہی ہیں، ٹنلز بن رہے ہیں، میڈیکل کالجز بن رہے ہیں، ہاسپٹل بن رہے ہیں. اور وہ تو ایک سال خدشے کا سال تھا، پہلے ٹیررزم کے وائرس کا خدشہ تھا، پھر کووڈ-19 کا. ہمیں چیزیں نظر نہیں آ رہی لیکن چیزیں اندر ہی اندر ڈیولپ ہو رہی ہیں. آئندہ 3-4 سال میں نقشہ کچھ سے کچھ ہوگا. اس ایک سال میں عارف بھائی یہ بھی پتہ چل گیا پوری دنیا کو کہ کشمیریوں نے کوئی ریاکشن نہیں دکھایا، کوئی ٹیررزم کا سپل اوور نہیں کیا، بلکہ اس سے پہلے جو ٹیررزم ہوتی تھی وہ ختم ہو گئی. اب صرف انفلٹریشن کے واقعات ہیں اور بھارتی سرکار اس کو قابو کر رہی ہے. اب یہ ماڈل سامنے آ گیا، دنیا پر ثابت ہو گیا کہ کشمیر میں 71 سال میں ایکچولی کیا ہوتا رہا اور کون پیچھے تھا اور ٹیررزم کیا تھی. اب ایک سال گزر جانے کے بعد جب میں اور آپ تجزیہ کر رہے ہیں تو کووڈ-19 بھی گزر جائے گا، انشاءاللہ 4-6 مہینے کی بات ہے، ویکسین آ جائے گی. اس کے بعد ہم، آپ اور میں اور بہت سارے دوست جائیں گے، سری نگر جائیں گے، ملیں گے اپنے کشمیری بھائیوں سے، بہنوں سے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تو اس سے کچھ سبق سیکھ نہیں سکتا؟ پبلک کنزمپشن کے لیے ان کو تو لڑنا ہی ہے، لیکن کشمیری جو ہیں وہ انہوں نے اپنا رخ دکھا دیا کہ ہم تو آگے بڑھیں گے امن اور پیس کے ساتھ. مزید آپ کو وہاں پہ پولیٹیکل چینجز کیا ہوتی نظر آ رہی ہیں؟ اس طرف جانے سے پہلے میں آپ کے وہی اکھنڈ بھارت والے پوائنٹ پہ آؤں گا. جی کہ دیکھیں، میرے لیے بھی، مجھے رنگون سے لے کے کابل تک جو آدمی ملتا ہے میرے لیے وہ بھارتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی نیشنلٹی ہو، کوئی بھی رولنگ میں رہتا ہو. یہ میرے لیے اپنے لوگ ہیں. کابل سے لے کے رنگون تک کا ہندوستان میرے اپنے لوگ ہیں. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ان سب کی آئیڈینٹی ختم کر کے سب ایک اس میں آ جائیں فلیگ میں، سب کے بھلے اپنے فلیگ رہیں. میرے لیے وہ میرا دیش ہے، چاہے وہ رنگون سے کوئی ہو، کابل سے ہو، کہیں سے بھی ہو. ہیونگ سیڈ دیٹ، آپ نے جو یہ کہا نا کہ کشمیریوں کا اس حوالے سے، تو دیکھیں کشمیریوں کے پاس ہے نا کوئی اور چوائس نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک لینڈ لاک کنٹری ہے اور ماؤنٹینیس ریجن ہے. ان کے ریسورسز مختلف قسم کے ہیں، جیسے پانی، دنیا کا سب سے بڑا ریسورس جو ہے وہ پانی ان کے پاس ہے سب سے زیادہ. پھر ان کے پاس اسی پانی سے الیکٹریسٹی جو ڈیولپ ہوتی ہے، پورا پنجاب پاکستان کا ہے، وہ کشمیر کے الیکٹریسٹی پہ ہی چلتا ہے. یہ سب چیزیں، پھر ان کا جو اخروٹ ہے، سیب ہے، فروٹس ہیں، جو اس سب کی پریزرویشن کے لیے ہمارے ملک نے کبھی کچھ نہیں کیا. لیکن انڈیا میں اس پہ بڑا ورکنگ ہوتا ہے. ڈیولپمنٹ کی آپ نے کہا کہ چونکہ کووڈ-19 کی وجہ سے رک گیا، یہ سب بڑی چیزیں پائپ لائن میں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. $1 بلین کا ریزورٹ پائپ لائن میں ہے. بڑے بڑے انویسٹرز ہیں، امبانی صاحب ہیں، دوسرے مہندرا صاحب ہیں، سب نے اعلان کیا ہے کہ ہم کشمیر میں یہ انویسٹمنٹ کریں گے. اور کشمیر میں کچھ ویسٹڈ انٹرسٹ اس پہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ ہماری ڈیموگرافی چینج کرنے کی سازش ہو رہی ہے، ڈومیسائل دیے جا رہے ہیں، یہ وہ. لیکن اوورال کشمیری جو انڈیجینس کشمیری ہے وہ جانتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ انویسٹمنٹ آنے سے کوئی ڈیموگرافی چینج نہیں ہوتی. ایک مثال یہ لے لیں کہ اتنا انگلینڈ میں دنیا جہاں کے لوگ رہتے ہیں، کیریبین کے لوگ ہیں، افریقہ کے ہیں، ساؤتھ ایشیا، انڈیا، پاکستان، تو کیا انگلینڈ کی ڈیموگرافی تھوڑی چینج ہوئی ہے؟ آج بھی یہاں کی وہی ڈیموگرافی ہے جو آج سے 50 سال پہلے تھی. تو فورن انویسٹمنٹ سے یا فورن لوگوں کے آنے سے کوئی ڈیموگرافی میں اتنا بڑا چینج نہیں ہوتا. یہ صرف کچھ ویسٹڈ انٹرسٹ لیڈرز ہیں جو اس چیز کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. ادروائز کشمیری کو پتا ہے کہ جتنا زیادہ پیسہ ادھر آئے گا اتنا زیادہ ڈیولپمنٹ ہوگی، ترقی ہوگی کشمیر کی، تو کشمیری خوشحال ہوں گے. اور رہا سوال مذہب کا، تو میری نظر میں مذہب ہر آدمی کا ذاتی فعل ہے، اور وہ کوئی بھی مذہب ہو وہ انڈین ہونے پہ فخر کرے اور اپنے مذہب کو آزادی سے پریکٹس کرے وداؤٹ ڈسٹربنگ ادرس. اگر یہ میں سوچوں کہ نہیں، میں اگر عبادت کر رہا ہوں تو باقی سب کو قربانی دینی ہے، تو یہ میرے اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ تم میری عبادت کے لیے میرے بندوں کو خراب کرو. قرآن میں بار بار کہا گیا ہے رب العالمین، رب المسلمین نہیں کہا. جب وہ رب العالمین ہے تو وہ اتنا بے رحم کیسا ہو سکتا کہ وہ خالی مسلمانوں کی بہبود سوچے گا؟
تو میرا ایمان ہے کہ قرآن کے جو ٹرانسلیٹرز ہیں مولوی، ان کے اسلام کو، ان کے قرآن کو تو میں مانتا ہی نہیں ہوں. میں تو اس اللہ پہ بلیو کرتا ہوں جو تمام انسانوں کے ساتھ یکساں شفقت کے ساتھ پیش آتا ہے. وہ میرا خدا ہے اور یہ میرا ذاتی معاملہ ہے. اب میں نماز کے لیے جاتا ہوں، روزے کے لیے رکھتا ہوں، نہیں رکھتا ہوں، یہ مجھ سے نہ طاہر گورا صاحب پوچھیں گے نہ قمر باجوہ صاحب پوچھیں گے. یہ مجھ سے میرا کریٹر پوچھے گا، خالی میں اس کو جواب دوں گا. تو میں عبادت کرتا ہوں، کس کی کرتا ہوں، نہیں کرتا ہوں، یہ میرا ذاتی مسئلہ ہونا چاہیے. اس کا نیشنلٹی سے کوئی تعلق نہ ہو. یہ صرف پاکستان جیسی بنانا ریپبلک، اور ترکی میں بھی یہ ہو رہا ہے، ریلیجن کو ایکسٹینسیولی یوز کیا جا رہا ہے. بھائی صاحب طیب اردگان لاسٹ فرائیڈے کو ہائیا صوفیہ میں نماز پڑھنے کے بعد بیان کیا دیتے ہیں کہ ہماری اگلی نماز مسجد اقصی جیروسلم میں ہوگی، جبکہ ترکی کا سب سے زیادہ تجارتی تعلقات ہی اسرائیل کے ساتھ ہیں. ابے یار کس کو بے وقوف بنا رہے ہو یار؟ تو یہ اسلام کو یوز کرتے ہیں، یہ تھیوکریسیز ہیں، یہ اسٹریٹوکریسیز ہیں جنہوں نے اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں. اگر یہ مسلمان کے بچے ہوتے تو مسلمانوں کو مار رہے ہوتے، بنگالیوں کو، بلوچوں کو. اگر ان کو اسلام کا اتنا ہی وہ ہے تو بلوچستان میں کتنے کافر انہوں نے مارے ہیں؟ سارے مسلمان ہی مارے ہیں. تو میں یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی فوج اور رولنگ اولیگارکی کا کسی قسم سے کوئی مذہب سے تعلق نہیں ہے. یہ بھیڑیے ہیں، ان کا انسانیت سے بھی کوئی تعلق نہیں. بہت آخر میں آپ نے ایک نقطہ چھیڑ دیا تو اس پہ 1-2 منٹ میں ضرور بات چیت کروں گا. وہ ہے ڈیموگرافی چینج کرنے کی بات. مجھے حیرت ہوتی ہے عارف جاکیہ بھائی کہ جو ڈیموگرافی چینج کرنے کی بات کرتے ہیں وہ خود سب سے زیادہ امیگریشن لے کر یورپ، امریکہ، کینیڈا آ کر بسنا چاہتے ہیں. ظاہر ہے وہ اپنے اکنامک مسائل حل کرنا چاہتے ہیں، فریڈم لینا چاہتے ہیں، مگر ان کے یعنی میں ہوں، آپ ہیں اور ہم جیسے سارے جو ہمارے ریجن سے آئے ہوئے لوگ ہیں وہ جب آ کے ان ملکوں میں بستے ہیں تو کسی نہ کسی طرح سے یہاں کی جو ڈیموگرافی ہے اس پہ ہم اثر تو ڈالتے ہیں نا. تو جب یہ حق ہم اپنے لیے رکھتے ہیں تو ہم اپنے خطوں کے لیے کیوں اتنے انسیکیور ہیں کہ ہم دوسروں کو ایکولی وہاں رہنے اور زندگی بسر کرنے کا حق نہیں دینا چاہتے؟ آپ نے انگلینڈ کی بات کی، میں بھی آتا رہتا ہوں، کینیڈا میں آپ آ جائیے، یہاں پر واقعی کچھ شہروں میں تو ڈیموگرافک بھی چینج ہو رہے ہیں، مگر ان ڈیموگرافی کے چینج ہونے کے ساتھ ساتھ جو نظام ہے وہ تو وہی ہے، یعنی سول لبرٹیز کا، انسانی حقوق کا، جمہوریت کا. اور یہ جو فضا ہے عارف جاکیہ بھائی، یہ بلا کسی شک و شبے کشمیر میں بھی آگے پروان چڑھے گی. آخر میں کوئی کوئک کمنٹ آپ دینا چاہیں اس ساری گفتگو کے حوالے سے تو ضرور ہم اپریشیٹ کریں گے. طاہر بھائی آپ بھی واقف ہیں، آپ ہمارے سینئر ہیں اور آپ سے ہم نے بڑا سیکھا ہے. آپ نے ہم جیسوں کو بہت پلیٹ فارم دیے، اپنے موقع دیے، اور آج پہلی بار تو نہیں ہے، میں تو 2-3-4 سال سے آپ کے پروگراموں میں آتا رہا ہوں. آپ ایک بہت بڑی آواز ہیں طاہر بھائی، اور آپ کی طرح کے کئی لوگ ہیں اور ہم بھی ہیں جو ایک مشن پہ چل رہے ہیں. ہمارے لیے ایک بزدل دشمن ہے، ہمارا گھٹیا دشمن ہے ہمارے سامنے، اور وہ اکثر گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں. میں ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا، لیکن میرے ساتھ بھی بہت کچھ ہو رہا ہے، آپ بھی اس کو فیس کرتے ہوں گے. اور ہم یورپ میں رہ کے بھی ان کے ظلم اور تشدد کا شکار ہیں. سویڈن میں ایک بلوچ جرنلسٹ ساجد حسین کو مار دیا جاتا ہے. لندن میں ایک پولیٹیکل پارٹی MQM کے کنوینر کو مار دیا جاتا ہے. ہالینڈ میں احمد وقاص گورایا پہ حملہ ہوتا ہے. طہا صدیقی پہ پیرس میں حملہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ پاکستان میں ہم لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے یہ آپ کو پتہ ہی ہے. جیسے گلالائی اسماعیل اتنی زبردست ہماری ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، ان کی فیملی کے ساتھ کیا ہوتا ہے. احمد وقاص گورایا کے سسرال کے ساتھ کیا ہوا. یہ سب کر رہے ہیں یہ گھٹیا دشمن. ہم سب کے خلاف بڑی چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن میں ان گھٹیا لوگوں کو میسج دینا چاہتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ہمارے سفر کو روک سکو گے یا ہمارے جو مارچ ہے اس کو روک سکو گے. ہم نے ایک سفر شروع کر لیا ہے اور یہ کشتیاں جلا کے آئے ہیں. اب یہ ختم ہوگا، یا تو میری موت پہ میرا سفر ختم ہوگا، یا جب میں منزل پہ پہنچ جاؤں گا اور میں سبز ہلالی پرچم کے ساتھ پاکستان میں کھڑا ہوں گا، تب ہماری منزل ہمیں ملے گی. لیکن ان لوگوں کو میرا میسج ہے کہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ ہمیں روک لیں گے، دبا لیں گے یا ہمارے سفر کو روک سکیں گے. بالکل نہیں روک سکتے.
ہم چل پڑے ہیں اور یہ جو حق پرستی کا سفر ہم نے شروع کیا ہے, ہمارے پیچھے لشکر جمع ہو رہا ہے. فکر نہیں کرو, یہی پاکستانی تم لوگوں کو پاکستان میں سبق سکھائیں گے. بہت شکریہ عارف اجاکیہ بھائی, آپ نے بلا تکلف شو میں بلا تکلف انداز میں کھری کھری باتیں کی, جیسا کہ آپ ہمیشہ کرتے ہیں. آج ہم نے ایک خاص ہی اینگل سے آپ سے بات چیت کی. اگلے آنے والے دنوں میں آپ سے بہت سارے اور معاملات پر بھی اسی طرح کنورسیشن کریں گے. میں بہت ممنون ہوں آپ کے وقت کا اور آپ کی شرکت کا. تھینک یو طاہر بھائی. ٹیک ٹی وی ایک فیملی ہے, ہم جیسوں کے لیے, اوپریسڈ لوگوں کے لیے جو آواز اٹھانا چاہتے ہیں, اور میری اللہ سے یہی دعا ہے کہ آپ کا یہ پلیٹ فارم قائم و دائم رہے, جس حساب سے آپ چیزوں کو لے کے چلتے ہیں. آئی اپریشیٹ, اور میں مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا. بہت شکریہ ایک بار پھر. خدا حافظ اور عید مبارک, اور سب بہن بھائیوں کو نیک تمنائیں. اور آج ہم نے عارف اجاکیہ بھائی کے ساتھ بات چیت کی, خاص طور پر کشمیر کے آرٹیکلز 370 اور 35A کے ایبروگیشن کے 1 سال کی اینیورسری کے موقع پر بلا تکلف ہم باتیں کرتے ہیں, اور ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کچھ احساس ہو کہ وہ خدا کا خوف کھاتے ہوئے ظلم کرنا بند کریں, اور عوام کو بیوقوف بنانے کے ضمن میں وہ جو 70-72 سال سے کشمیر کا چورن بیچ رہے ہیں, ہزاروں پاکستانی معصوم بچے, کشمیری معصوم بچے اپنی جانیں گنوا چکے ہیں ان کے نام نہاد جہاد کے تناظر میں. اس کا خدارہ سلسلہ بند کریں. جو باتیں عارف اجاکیہ کہتے ہیں, جو باتیں میں کہتا ہوں, ہم جیسے کہتے ہیں, ہمارا مقصد پاکستان کی بھی بہتری ہے, اس ریجن میں بھی امن کی بہتری ہے, اور اپنی سویلائزیشن, بھارت کی سویلائزیشن کی بھی بہتری کی تمنا ہے. آج کا بلا تکلف تجزیہ طاہر گورا اور عارف اجاکیہ بھائی کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.